بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور انہیں ان لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جہنم سے آزاد کراتا ہے۔ مگر بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کی اس مہینے میں مغفرت نہیں کی جاتی اور نہ ہی وہ اپنے گناہ معاف کرواتے ہیں۔ وہ اس دعا کے مستحق ٹھہرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بد دعا کی تھی ان لوگوں کے لیے جو رمضان کو پاتے ہیں مگر اپنی مغفرت نہیں کرواتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول فرمائے، ہمارا قیام قبول فرمائے اور ہمیں لیلۃ القدر کی مبارک رات نصیب فرمائے، آمین۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے، رمضان المبارک کن لوگوں کو طیبات کھانے کے باوجود کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ ماہ رمضان میں پرہیز کرنے کے باوجود بیماری میں اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ یہ موضوع جو ہے اس کے اوپر حکاماء اور ڈاکٹر حضرات سب کو غور کرنا چاہیے، اور ان سب سے پہلے ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو مختلف قسم کے پرہیز کرتے ہیں لیکن رمضان المبارک میں ان کے پرہیز سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو اپنے پرہیز پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پہلے تو وہ یہ دیکھیں کہ ان کا جو یہ پرہیز ہے آیا وہ طب الہی کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر وہ طب الہی کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے تو ایسے پرہیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ پرہیز آپ کو وقتی اور عارضی فائدہ دے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح کئی لوگ جو ہے موٹاپا کم کرنے کے لیے پرہیز کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پرہیز چھوڑتے ہیں تو پھر ان کا موٹاپا جو ہے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ آج جو ہے اس موضوع پر بات کریں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے شفا اور صحت کا مہینہ بنایا ہے، مگر یہ مہینہ کچھ لوگوں کے لیے بیماری اور مزید مہلک امراض لگانے کا باعث بنتا ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اور عذاب الہی کا نشانہ بنتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو نماز تراویح پڑھتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں، مگر سحری و افطاری میں کھانا اس طرح کھاتے ہیں جیسے کسی بھوکے درندے کو دسترخوان پر کئی ہفتے قید رکھنے کے بعد چھوڑ دیا گیا ہو۔ یہ حال تقریباً ہر چھوٹے اور بڑے کا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو بزرگ ہیں جن سے کھانا نہیں کھایا جاتا، وہ افطاری سے لے کر سحری تک تھوڑا تھوڑا اوپر نیچے جو بھی ان کو پسند لگتا ہے یا جو ان کے ہاتھ میں آتا ہے وہ کھاتے رہتے ہیں۔ ان کا ستیہ ناس اس سوچ نے کیا ہے جو مختلف ڈاکٹروں اور حکیموں نے پھیلائی ہے کہ زیادہ کھانے سے زیادہ طاقت بنتی ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ پرہیز وہ کرتے ہیں جو ڈاکٹروں اور حکیموں نے بتایا، اور اس پرہیز کے ساتھ جتنا چاہیں کھاتے ہیں، وہ چیزیں جتنا چاہیں کھاتے ہیں جو ان کے لیے ڈاکٹروں اور حکیموں نے جائز قرار دی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، رمضان المبارک میں ان سے کھایا نہیں جاتا، وہ ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جا کر دوائی لیتے ہیں اور پھر اپنی تیزابیت کو کم کرنے کی دوائی لیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ کھانا کھا سکیں۔ اب جب وہ زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو ان کو الٹیاں آتی ہیں، بدہضمی ہوتی ہے، قے آتی ہے، سینے میں جلن ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اعصابی تناؤ بڑھتا ہے، بے چینی اور گھبراہٹ لاحق ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے غلط تشخیص اور پھر غلط علاج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بہرحال رمضان میں ایسی لوگوں کی بیماریاں بڑھتی ہیں اور روزے رکھنے کے باوجود ان کو شفا نہیں ملتی ہے اور یہ صحت یاب نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افطاری سے لے کر سحری تک ایسا کھانا کھانا کہ جس سے جسم کی مشینیں چل چل کر جام ہو جاتی ہیں، پچھلا ہضم نہیں ہوتا کہ نیا اس پر ٹھوس دیا جاتا ہے، یہ سلسلہ سحری تک جاری رہتا ہے۔ پھر سارا دن جسم روزے کی حالت میں اپنے اندر پھنسی ہوئی خوراک سے چھٹکارا پانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ عصر کے قریب جا کر معدے، جگر اور لبلبے کو کچھ سکون حاصل ہونے لگتا ہے تو مغرب میں افطاری سے پھر دوبارہ یہ سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو رمضان کے روزے رکھنے کا جسمانی طور پر کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ ان کے عام دنوں اور روزوں کے دنوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ ناشتہ جلدی سحری میں کر لیا جاتا ہے، دوپہر کا کھانا افطاری میں ہوتا ہے، رات کا کھانا نماز تراویح کے بعد ہوتا ہے۔ یہ لوگ رمضان میں جتنا کھاتے ہیں اتنا پورے سال میں کسی مہینے میں نہیں کھاتے۔ اسی طرح رمضان میں جو ڈشیں بنائی جاتی ہیں وہ کسی اور مہینے میں باقاعدگی سے روزانہ نہیں بنائی جاتی۔ پھر جتنے سموسے اور پکوڑے اس ماہ میں کھائے جاتے ہیں اتنے کسی اور مہینے میں نہیں کھائے جاتے۔ اب جب یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو ماہ رمضان میں صحت کیسے بنے گی اور بیماری سے آپ کی شفا کی طرف جسم کس طرح بڑھے گا، بلکہ الٹا جسم میں مختلف قسم کی نئی بیماریاں لگیں گی۔ اس لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ اصول سمجھایا ہے۔ اللہ تعالی نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں جو اصول بیان کیا
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے بنی آدم، تم اپنی زینت سے خود کو آراستہ کر لو ہر مسجد کے پاس، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اعتدال کا جو اصول بیان کیا ہے وہ تمام بیماریوں کا 100% شافی علاج ہے۔ یہ وہ اصول ہے جس کی پابندی حکیموں اور ڈاکٹروں کو اپنے مریضوں کو کروانی چاہیے، اور خود مریضوں کو بھی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب آپ کو پرہیز بتا دیا کہ یہ آپ نہیں کھا سکتے، اس کے علاوہ آپ جو چاہیں جتنا چاہیں جیسے چاہیں کھائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اور وہ نظام طب الہی ہے، اور اس طب الہی کے مطابق اگر آپ اپنا علاج کروائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ اپنا علاج اس کے مطابق نہیں کرائیں گے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ زیادہ کھائیں گے تو زیادہ طاقت بنے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اچھا اصول بتایا ہے۔ اس آیت میں اعتدال کا جو اصول بیان ہوا ہے، اسی اصول کی ایک جزوی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کرتا ہے: ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه۔ انسان نے پیٹ سے برا برتن کبھی نہیں بھرا، ابن آدم کے لیے چند نوالے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھیں، اور اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پینے کے لیے، اور 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے مختص کرے۔ مسند احمد حدیث نمبر 16735، سنن ترمذی حدیث نمبر 2380۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح میں محدث امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، وقد روي أن ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت المارستانات ودكاكين الصيادلة۔ محدث امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث طب کے تمام اصولوں کو جمع کرنے والا اصول ہے۔ ڈاکٹر ابن ماسوی نے جب یہ حدیث ابو خیثمہ کی کتاب میں پڑھی تو بول اٹھا: اگر لوگ ان باتوں پر عمل کر لیں تو امراض اور بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور لازمی طور پر ہسپتال اور میڈیکل اسٹور کام کرنا بند کر دیں گے۔ جامع العلوم والحکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 468۔ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اعتدال ہمیں بتایا ہے اس کو ہم لازم پکڑیں، اور اگر ہم اس کو لازم پکڑیں گے اس سے ہمیں ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ یہ اصول کیا ہے کہ کھانا اعتدال کے ساتھ کھانا ہے، 1/3 حصہ جو ہے کھانے کے لیے رکھنا ہے، 1/3 حصہ پینے کے لیے رکھنا ہے، اور 1/3 حصہ سانس کے لیے رکھنا ہے۔ جب ہم اس افراط تفریط سے بچیں گے کھانے میں اور اعتدال کو اختیار کریں گے تو یقینی طور پر اللہ تعالی ہمیں شفا سے ہمکنار کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے، بہت سی باتیں ہیں کرنے والی اور بہت سے مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے جیسی موقع ملا، لیکن یہ آخری عشرہ ہے، اس کو ہم جو ہے اللہ تعالی کی عبادت کے لیے مختص کریں۔ ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے، لمبی لمبی دعائیں کریں، رو رو کر اللہ تعالی سے سجدے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالی ہمیں شفا دینے پر قادر ہے۔ ہمارے یقین میں کمی ہے لیکن اللہ تعالی کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جتنا ہم روئیں گے، جتنا ہم اللہ تعالی سے دعا مانگیں گے، جتنا ہم طیبات کھائیں گے اور پرہیز کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کی طرف اپنے آپ کو مصروف کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں ضرور صحت دے گا۔ ہمارے یقین میں کمی ہے، اللہ تعالی کی رحمت میں کمی نہیں ہے۔ بس اپنا یقین پختہ کریں اور اللہ تعالی سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالی سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے گا۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔